अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील चौधरी। आप देख रहे हैं नो सेंसर। उम्मीद करता हूं और अल्लाह से दुआ गो हूं कि आप सब खैरियत से हों। आज हम बात करेंगे मुल्क पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के ऊपर, एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर, जो माशाल्लाह हमें दिखाई दे रहा है इन हालिया दिनों के अंदर। और इन 4-5 दिनों के अंदर आपने देखा होगा किस तरह से हमारी यूनिवर्सिटीज़ के पहले इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का केस सामने आया, फिर अभी एक मुजफ्फरगढ़ की यूनिवर्सिटी है उसके भी केस ब्लैकमेल करने के साथ साथ के सामने आ रहे हैं। और इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको किस तरह स्टूडेंट्स को गाइड किया जा रहा है और किस तरह की तालीम उनको दी जा रही है। अगर हम बात करें इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की, तो हमारे असातिज़ा जिनको समझा जाता है कौम का मसीहा समझा जाता है, और उनको बताया ये जाता है कि ये असातिज़ा जो हैं ये वालिदैन का दर्जा रखते हैं, और वही असातिज़ा बाद में हमें दिखाई देते हैं कि हमारे बच्चों को ब्लैक मेल करते हुए नज़र आते हैं और अपने मफादात उठाते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह का कुछ स्कैंडल सामने आया इन दिनों इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का। इस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस यूनिवर्सिटी का शुमार होता है। और इस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, इसके अंदर तकरीबन 35,000 के करीब सिर्फ जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, जो मतलब फ़ीमेल स्टूडेंट हैं, वो तालीम हासिल कर रही हैं। तो अगर हम बात करें इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की, तो जनूबी पंजाब की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसको का शुमार होता है। और अगर हम कहें कि तमाम साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब का तमाम जो तालिब इल्म हैं या पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, उनकी औलादें और उनके जो आगे उनके ख़ानदान के लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है और इस यूनिवर्सिटी की 5 ब्रांचेज़ हैं। 3 जो हैं बहावलपुर के अंदर हैं, एक बावल नगर के अंदर है और एक रहीम यार ख़ान के अंदर है। इस इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर 35,000 के करीब फ़ीमेल स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि उन 35,000 स्टूडेंट्स के जो तालीमी कैरियर पर जो धब्बा लगा है, इस सब का ज़िम्मेदार कौन शख्स है? तमाम वालिदैन अभी इस वक्त उन 35,000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम के वालिदैन इस कश्मकश में हैं और परेशान नज़र आ रहे हैं कि उन जो 6,000 वीडियोस जो बनाई गई बरहना हालत में या ब्लैकमेल किया गया, तो उसके अंदर हमारी बच्ची भी शामिल तो नहीं है, हमारी बेटी भी शामिल तो नहीं है। इस वक्त 35,000 घराने पाकिस्तान के ऐसे हैं जो परेशान हैं। उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? गरीब आवाम का मसीहा कौन बनकर सामने आएगा? क्योंकि अभी तक ना मीडिया आवाज़ बनने को तैयार है, मुकम्मल ब्लैक आउट कर दिया गया है। ये हमारा मीडिया जो हमारे वफाकी वज़ीर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की स्विमिंग तो पूरा दिन दिखाता रहा, सुबह से लेकर शाम तक दिखाता रहा, और मतलब पूरे मीडिया के ऊपर बताते रहे हेडलाइंस के अंदर कि ख्वाजा आसिफ साहब स्विमिंग कर रहे हैं। लेकिन ये मीडिया जिसके 6,000 के करीब ख़ानदान तबाह कर दिए गए, जिन लोगों को जिनकी ज़िंदगी मुश्किल बना दी गई, ये मीडिया उनकी आवाज़ बनने के लिए आज तैयार नहीं है। और अगर हम बात करें इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर की, तो 6,000 के करीब जो वीडियोस बनाई गई हैं लड़कियों की, इस सारे काले धंधे के अंदर शामिल जो लोग हैं, बहुत सी सियासी शख्सियात के नाम भी सामने आ रहे हैं। अब ये इस सारे केस का फ़ैसला तो होगा, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें सारे स्कैंडल की, तो कुछ दिन पहले डॉल्फिन पुलिस के एक एहलकार को पकड़ा गया था, और एक एहलकार को गिरफ़्तार करने के बाद जिससे 10 ग्राम आइस बरामद हुई थी। उसके बाद उस गिरफ़्तार करने के बाद उस डॉल्फिन एहलकार के मोबाइल से उस वक्त
اس وقت کے فیڈرل منسٹر چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب کے بیٹے چودھری اللہ داد چیمہ صاحب کی ویڈیوز جو ہیں وہ برآمد ہوئی تھی اس موبائل کے اندر سے، اور اس موبائل میں سے جب اس ساری صورتحال کے بعد جب پولیس اہلکاروں نے جب چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب کو جب انفارم کیا اور بتایا کہ سر چودھری الہداد چیمہ صاحب کی کچھ ایسی ویڈیوز ہمارے ساتھ پاس آئی ہیں اور اس طرح ڈولفن کا اہلکار اور اس کے موبائل سے برآمد ہوئی ہیں، تو اس کیس کو اس وقت سنجیدہ لیا گیا جس وقت وفاقی وزیر چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب کے جس وقت بیٹے کے ملوث ہونے کا انکشاف سامنے آیا، اس کے بعد اس کو سنجیدہ لیا گیا۔ اس سارے پھر معاملے کے بعد جب بات کی گئی کہ اس سارے کالے دھندے میں ملوث اور کون شخص ہے، اس کے بعد چودھری الہداد چیمہ صاحب کے جو رائٹ ہینڈ تھے احسان جٹ، ان کو بھی گرفتار کروایا گیا اور اس پر بھی الزام لگائے گئے۔ اس کے بعد بھاولپور یونیورسٹی کے چیف فائنانس ڈاکٹر ابو بکر کو بھی گرفتار کرایا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے فارم ہاؤس سے باہر نکل رہے تھے اور ان کے پاس سے بھی 10 گرام ہیروئن برآمد ہوئی تھی اور ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے موبائل سے بھی اسی طرح چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب کے بیٹے کی ویڈیوز برآمد ہوئی، لیکن اس سارے کیس کے سارے سکینڈل کے مین کرندے تک پہنچنا ان کا مقصد تھا، جو کہ تھے چیف سیکورٹی آفیسر، جو کہ چیف سیکورٹی آفیسر جناب میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب تھے۔ ان تک پہنچنے کے لیے پولیس نے تمام آپریشن تیار کیا اور ان ذرائع کے مطابق اگر بتایا جائے تو ان تک پہنچنے کے لیے ان کی گرل فرینڈ کا استعمال کیا گیا اور ان کے ذریعے ان کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر بھی آئس اور چرس وغیرہ کے کیسز ڈالے گئے اور ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب اس سارے معاملے کے پیچھے بہت سی بڑی شخصیات، سیاسی شخصیات کے نام آ رہے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں نجی چینل کے اینکر اقرار الحسن صاحب کی اور سید حیدر علی شاہ صاحب کی اور اسی طرح مطلب ڈیلی پاکستان اور بڑے تمام چینلز کی جو اس وقت ذرائع بتا رہے ہیں، ان کا کہنا ہے اس کیس کو اس وقت جو ہے چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب کا بیٹا اس کے اندر انوالو نظر آ رہا ہے، لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس طرح کا پولیس نے یا سرکاری ذرائع نے اس طرح کا کوئی بھی جو اپنا فیصلہ ابھی تک نہیں سنایا اور اس طرح کا کوئی بھی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی کہ اس کے اندر کسی سیاسی شخصیت کے ملوث ہونے کا الزام ابھی تک سامنے نہیں آیا اور یہ میڈیا کی طرف سے ہی لگایا جا رہا ہے۔ اور اقرار الحسن صاحب کی جس طرح کل نجی چینل کے اندر کہہ رہے تھے کہ چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب کی طرف سے دھمکیاں بھی دی گئی کہ قبر تک تمہارا پیچھا کروں گا، تو میرے خیال سے صحافت جو ہے وہ آزادی رائے کا حق ہے اور ہر کسی کو آزادی کے ساتھ بولنے کا موقع دیا جائے، اسے صحافت کہا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنی عہدوں کا ناجائز استعمال کر کر اس طرح کی دھمکیاں لگانے میں ملوث نظر آتے ہیں۔ یہ چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب یہ وہ شخصیت ہیں جو پاکستان مسلم لیگ کاف کے بھی سابق وزیر رہ چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے دور حکومت میں بھی یہ اس وقت بھی وفاقی وزیر تھے اور رہ چکے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ہمدردیاں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب سے اس وقت جدا کی جب عمران خان صاحب کی حکومت کو گرا دیا گیا۔ اس کے بعد اب یہ نون لیگ کی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے اندر وفاقی وزیر ہیں۔ تو اس سارے کیسز کے پیچھے اگر ہم جائیں اور اگر ہم بات کریں تو فی الحال کسی ایک پر الزام لگانا یا کسی ایک کو ملوث ٹھہرانا یہ سراسر غلط ہوگا، لیکن ابھی تک جو ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ایک بہت بڑا ہاتھ ان سیاسی شخصیات کا بھی اس سارے کیس میں کہیں نہ کہیں یہ کیس جا کر سیاسی شخصیات سے ضرور جڑتا ہے، کیونکہ وہ جو لڑکیاں بلیک میل کی جاتی تھی، جو خواتین بلیک میل کی جاتی تھی،
اور اسٹوڈنٹس کو ویڈیوز بنا کر برہنہ حالت میں، تو وہ تمام جو لڑکیاں یا جو وہ تمام اسٹوڈنٹس، ان کو اچھے فارم ہاؤسز پر لے کے جایا جاتا تھا، سرکاری لوگوں کے پاس اور اچھے عہدوں پر رہنے والوں کے پاس بھیجا جاتا تھا، ان کی راتیں رنگین کی جاتی تھی اور ڈانس پارٹیز میں بھیجا جاتا تھا۔ تو اس سارے کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہمیں سیاسی اثر و رسوخ نظر آتا ہے، اور یہ اسی طرح کا کیس ہے جس طرح کا کاشانہ ہمیں لاہور میں نظر آیا تھا کہ سیاسی شخصیات یتیم بچیوں کو اپنے لیے استعمال کرتے تھے، اپنی راتیں رنگین کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پاکستان کا یہ کلچر گندے سے گندا ہوتا جا رہا ہے، اور کالے دھندے کے اندر ملوث لوگ یہ وہی ہیں جو بہت زیادہ پاکستان کے تباہ کن معاشروں تباہ کن خاندانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو اپنا پیسہ ان کاموں کی طرف بہاتے ہیں، اور اس سارے کلچر کو خراب کرنے میں اس وقت بھی سیاسی شخصیات کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور اس کیس کا فیصلہ بھی یہی ہوگا کہ اس کیس میں ملوث جتنے بھی کالے دھندے کے اندر ملوث لوگ ہیں، اور ان سب کو سزائیں نہیں ہوں گی، کیونکہ اس وقت جو ڈاکٹر عمران کے علاوہ ڈاکٹر سلیم، ڈاکٹر رانجھا، ڈاکٹر طاہر اور اس طرح کے جتنے اساتذہ بھی ہیں، ان کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ یہی ایک دو بڑے نام تھے، اور ان طلباء کو بھی جو سارے گینگ میں شامل تھے، ان کو بھی ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ ہر شعبے سے 5 میں سے 3 اساتذہ ایسے تھے جو اس کالے دھندے میں ملوث پائے گئے، لیکن ابھی تک ان کو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اور پاکستان کے اندر عدلیہ کا نظام ہمارے پاکستان کے اندر ماشاءاللہ اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں آنکھیں بند کر کے اس عدالت پر اندھا اعتماد ہوتا ہے کہ غریب کی آواز عدالت عظمیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔